بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز عیدین، اب نماز عیدین جو ہے یہ بھی عورتوں کے لیے لازمی ہے۔ ام عطیہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پابند کرتے تھے کہ ہم حیض والی عورتوں کو اور ایسی عورتوں کو جنہوں نے جو پردہ کرتی ہیں ان کو ہم نماز عید کے لیے نکالیں۔ تو اب حیض والی عورتوں نے تو نماز نہیں پڑھنی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی پابند کرتے تھے، اور انہیں پابند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عید کی جگہ سے علیحدہ رہیں اور اس دن کی برکت اور دعا میں حصہ لیں۔ اصل میں عید والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو میرے بندے سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، اور اب یہ مجھے راضی کرنے کے لیے گھروں سے نکل کے کھلی جگہوں پر آ کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دعا ہوتی ہے ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، یہ لوگ جب گھروں کو جائیں گے تو بخشے ہوئے جائیں۔ کیا خیال ہے، عورتوں کو اس بخشش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر عورتوں کا کہنا ہوتا ہے لو جی اس دن اتنے کام ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کاموں نے تو آپ کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا، موت تک آپ کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اصل بات ہے جس کام کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں۔ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا، میں نے بیت اللہ میں دیکھا، عورتیں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کرا کے صبح فجر کی نماز کے لیے لے کر آتی ہیں، اور اس کے بعد بیٹھی رہتی ہیں وہیں پہ اور عید کی نماز پڑھ کے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز کے بعد جائیں گی تو دوبارہ آ نہیں سکیں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہوتی ہے فجر کی نماز بھی، اس کے لیے بھی 2 گھنٹے پہلے آنا پڑتا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے وہ رات کے 2 بجے لے کر آتی ہیں بچوں کو نہلا دھلا اور نماز پڑھ کے تو پھر کر جاتی ہیں۔ اصل بات ہے آپ نے ایک چیز کی اہمیت کو سمجھ لیا، اس کے بعد باقی معاملے تو پھر ہماری اپنے اختیار میں ہے نا۔ سستی جتنی مرضی کر لیں اور بہانے جتنے مرضی بنا لیں، وہ تو سارے انسان کے اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ چلتے ہی چلتے ہیں۔ نماز عیدین کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ نماز عیدین کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کے ساتھ پہلی تکبیر میں 7 رکعتیں ہوں گی اور 7 تکبیریں ہوں گی، 7 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر ہاتھ نیچے کر دیجئے، پھر اللہ اکبر ہاتھ نیچے، یہ امام آپ کو کرائے گا۔ 7 تکبیریں وہ کہے گا، اور 7ویں تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد وہی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر سورہ امام تلاوت کرے گا اور آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی سجدے کے فوراً بعد، جب آپ کھڑے ہوں گی۔ آج کل تو ہم سجدے کے فوراً بعد عام نمازوں میں تو ہم ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ہم 5 دفعہ کہیں گے، اور تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی بلند کریں گے۔ اصل میں یہ تکبیریں کس لیے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور ہمارا رب ہمارے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے دیکھو میرے بندے پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، پورا مہینہ انہوں نے تراویحیں پڑھی، اور اب یہ مجھے راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ یہ اللہ سے ہم نے بھی لینی ہے اپنے لیے گارنٹی کہ نہیں لینی ہے، وہ اللہ دیتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ لازماً ہمیں دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا۔ باقی عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی، صرف تکبیرات ہوتی ہیں۔ آپ نے جاتے وقت بھی تکبیرات پڑھنی ہے، آتے وقت بھی تکبیرات پڑھنی ہے۔ جاتے وقت کا راستہ اور ہونا چاہیے، آتے وقت کا راستہ اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو نماز عیدین ہیں یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے دن ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی بھی ہے، لیکن ساتھ یہ شان و شوکت بھی ہے۔ اس دن حجاب میں آپ لوگ جائیے، ایسا نہ ہو کپڑے پہن کے خوشبوئیں بکھیر کے گناہ سمیٹتی چلی جائیں اور شیطان کو راضی کرتی چلی جائیں۔ حجاب کے ساتھ جائیے، آپ کو اجازت ہے کپڑے پہننے کی، خوشبو لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مرد خوشبو لگا کے جائے، آپ خواتین گھر جا کے خوشبو لگائیے گا۔ تو حجاب کے ساتھ اپنی زینت کو چھپا کے تو نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ سب سے پہلا عید کا کام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیں زمین پہ، اللہ تیرے سے بخشش کروا کے جانی ہے، اس کے بعد میری خوشیاں شروع ہوں گی۔ اصل بات ہے عید کی خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ جس سے اس کا رب راضی ہے، اور جس سے اس کا رب راضی نہیں ہے اس کی خوشیاں کیا ہوں؟ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو